ظالموں لڑو طاقتوروں سے، مظلوموں نے ہفتے پاکستانیوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، ان کی جانیں کیوں لے رہے ہو۔ ویڈیو میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے وقت مسافروں کا آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں ہم آپ کو، لیکن یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پاک فورسز کی بروقت کارروائی نے انہیں ایک بار پھر سرخرو کر دیا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ میں نیا باب قرار دیا جا سکتا ہے۔ مسلح دہشت گردوں کے اس حملے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جو نہتے اور مظلوموں پر بربریت کا درس دیتا ہے؟ مذہب اسلام کے نام پر دہشت گردی اور انسانی جانوں کو اپنی خواہشات کی بھیٹ چڑھانے والے مسلمان تو نہیں ہو سکتے۔ دہشت گرد جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں کارروائی کرتے ہیں۔ ان کی دہشت کے سب سے زیادہ شکار خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پوری قوم کو اختلافات بھلا کر معصوم جانوں کے ضیاع کو روکنے کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے سیاسی اکابرین کو فوج کے ہمراہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی اس وقت جتنی شدید ضرورت ہے شاید اس سے قبل نہ تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس مقصد کے لیے آتشی ہتھیار، دھماکہ خیز مواد، خودکش بمبار، ہائی جیکنگ غرض پاکستانیوں کو دشمن قوتوں کے جان لیوا ہر طرح کے حملوں کا مسلسل سامنا رہا ہے، جس میں لاکھوں پاکستانی شہری اور ان کی حفاظت کرنے والے فورسز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ مذموم عزائم میں ملوث سفاک عناصر کی جانب سے 11 اور 12 مارچ کو سفاکی سے بھرپور ایک نئی طرز کی دہشت گردی دیکھنے میں آئی۔ اس مرتبہ نشانہ تھا پاکستان کا رقبے میں سب سے بڑا اور معدنیات سے بھرپور ضلع بلوچستان۔ دہشت گردوں نے مسافروں سے بھری ٹرین ہائی جیک کرنے کی کوشش کی تھی۔ 11 مارچ کو 450 مسافر لیے ٹرین جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور جانے کے لیے حسب معمول صبح 9:30 بجے روانہ ہوئی تھی، جب ٹرین دوپہر 1 بجے کوئٹہ سے 157 اور سبی سے 23 کلومیٹر دور وادی بولان میں ڈھاڈر کے علاقے میں پنیر ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچی تو مشکاف ٹنل کے مقام پر کالعدم مسلح علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے ایک بڑے مسلح جتھے، ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 100 کے لگ بھگ تھی، چلتی ٹرین کو روکنے کے لیے ریلوے پٹری دھماکے سے اڑا دی۔ صورتحال دیکھ کر ڈرائیور قریبی پہاڑوں سے ہونے والی فائرنگ سے بچنے کے لیے ٹرین واپس سرنگ میں لے آیا۔ اس موقع پر ٹرین کی حفاظت کے لیے معمور مٹھی بھر اہلکاروں نے آخری گولی تک BLA کے درجنوں مسلح افراد سے مقابلہ کیا۔ 1.5 گھنٹے بعد جب دہشت گردوں کو محافظوں کا اسلحہ ختم ہونے کا یقین ہو گیا تو دہشت گردوں نے ٹرین کو گھیرے میں لے کر ہائی جیک کر لیا۔ واقعے پر سیکیورٹی فورسز حرکت میں آئی۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فضائی نگرانی اور سرویلنس کے ساتھ ساتھ اہداف کے تعین کا سلسلہ ابتدائی چند گھنٹوں میں ہی شروع کر دیا گیا۔ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا واقعے پر کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس کے یرغمالی مسافر بازیاب کروا لیے گئے ہیں، تمام 33 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ آپریشن سے قبل دہشت گردوں کی بربریت میں 21 مسافر شہید ہو گئے، جبکہ FT کے 4 جوان شہید ہوئے۔ آپریشن میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کورس اور SSG کے جوانوں نے حصہ لیا۔ مسافروں نے حملے کے وقت کیا دیکھا، یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ایک داستان ہے۔ ایک مسافر کا کہنا تھا کہ دھماکہ ہوا تو اچانک مسلح لوگ آ گئے اور مسافروں پر براہ راست فائرنگ شروع کر دی اور کہا کہ ٹرین سے باہر آ جاؤ، ان کا جس پر دل کرتا اس پر فائرنگ شروع کر دیتے۔ زخمی مسافر کا کہنا تھا کہ ہم تقریباً 30 سے 25 گھنٹے ادھر ادھر پھرتے رہے اور ٹرین کے واش روم کا پانی پی کر گزارا کرتے رہے۔ ایک اور مسافر کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی مہربانی سے جان بچ گئی۔ ایک مسافر کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے ہیں، آرمی اور FC والوں نے بہت مدد کی، مشکل وقت تھا لیکن اللہ پاک نے مدد کی، ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک مسافر نے بتایا کہ منگل کی دوپہر 12:50 پر سانحہ پیش آیا جب ہم مچھ میں سبی سے تھوڑا پیچھے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ہمیں سبی پہنچ جانا تھا۔ بازیاب ہونے والے ایک مسافر نے بتایا کہ حملے کے وقت ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ ایک مسافر کا کہنا تھا کہ مجھ سمیت میرے بچوں اور میری اہلیہ کو چھوڑ دیا گیا، ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ ہم سب لوگ 4 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد محفوظ مقام پر پہنچے۔ دہشت گردوں کے حملے میں محفوظ رہنے والے جعفر ایکسپریس کے ڈرائیور امجد یاسین نے بتایا کہ بم دھماکہ ہوا، اس کے بعد ٹرین پٹری سے اتر گئی، حملہ آور آئے اور انجن پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہم جان بچانے کے لیے نیچے بیٹھ گئے، 27 یا 28 گھنٹے تک انجن میں ہی بیٹھے رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض پاک پاکستان پر اپنا کرم فرمائے اور اس ملک کے بدخواہوں کو نیست و نابود کر دے۔ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے YouTube چینل کا وزٹ کیجیے گا اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔